سکون ملے گا وہیں جب مدینے جاؤں گا. سوال یہ ہے کہ میں کب مدینے جاؤں گا. ہے اتنی شدید اب تو ہے اتنی شدید اب تو تمنا مدینہ ہے اتنی شدید اب تو ہے اتنی شدید اب تو تمنا مدینہ. ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ. ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ. مت اور کسی شہر کی روداد سناؤ. مت اور کسی شہر کی روداد سناؤ. مت اور کسی شہر کی روداد سناؤ. شہدائے مدینہ ہوں شہدائے مدینہ ہوں میں شہدائے مدینہ. ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ. رایا جان دیا شہر مدینے نو رایا جان دیا شہر مدینے نو. سرکار دیا مہمان لے پیغام میرا بھی جاوی نالے ہنجواں دا نظرانہ. آکھی ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ. مدینہ 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 مدینہ. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے. اب در بدری ہے نہ غریب الوطنی ہے. اس شہر میں بک جاتے ہیں خدا کے خریدار. اس شہر میں بک جاتے ہیں خدا کے خریدار. یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے. سے آتی ہے صدا مدینہ. بیمار کو غفلت ہے بے ہوشی ستاری ہے. اور ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ. کہنا صبا حضور سے کہتا ہے غلام بس ایک نظر غو ایک نظر کا سوال ہے. ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ. مدینہ 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 مدینہ. سنگل کی خزینے دی گل کی اللہ سنگل کی خزینے دی. یہ سارا جگ کھانا خیرات مدینے دی. مدینہ 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 مدینہ. دیکھتے کیا ہو تعلق کے قرینے کی طرف دیکھتے کیا ہو
تعلق کے قرینے کی طرف، آنکھ ہے دل کی طرف، اب تو آنکھ ہے دل کی طرف، دل ہے مدینے کی طرف۔ نبی المحترم کہنا ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ۔ جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، منہ پھیر بیٹھے ہم تیری دیوار کی طرف، ہر سانس سے آتی صدا مصطفیٰ ہے۔ آلو گے مدینے میں تو میری زندگی ہوگی، بلا لو گے مدینے میں تو میری زندگی ہوگی، میں جالی چوم لوں گا تو مکمل بندگی ہوگی، ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ، ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ، ہے اتنی شدید اب تو، ہے اتنی شدید اب تو تمنا مدینہ، اب تو ہے اتنی شدید، اب تو تمنا مدینہ، ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ، ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ، مت اور کسی شہر کی روداد سناؤ، مت اور کسی شہر کی روداد سناؤ، مت اور کسی شہر کی روداد شہدائے مدینہ ہوں، شہدائے مدینہ سے آتی ہے صدا مدینہ، بیمار کو غفلت ہے، بے ہوشی ستاری ہے، اور ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ، کہنا صبا حضور سے کہتا ہے خدا، بس ایک نظر غو ایک نظر کا سوال ہے، ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ، مدینہ 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 مدینہ، مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں، اور آرزو اب جو مظفر کوئی ہے تو یہ ہے، آرزو اب جو مظفر کوئی ہے تو یہ ہے، جتنا باقی ہوں مدینے میں بسر ہو جاؤں۔ گل کی خزینے دی گل کی اللہ گل کی خزینے دی، یہ سارا جگ کھانا خیرات مدینے دی
مدینہ 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 دیکھتے کیا ہو تعلق کے قرینے کی طرف، دیکھتے کیا ہو تعلق کے قرینے کی طرف، آنکھ ہے دل کی طرف، اب تو آنکھ ہے دل کی طرف، دل ہے مدینے کی طرف۔ يوم إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم کہنا ہر سانس سے آتی ہے صدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلی آلہ واصحابہ ذوی الفضائل۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ فقہ حنفی بالیقین قرآن کی تفسیر ہے۔ فقہ حنفی بالیقین قرآن کی تفسیر ہے۔ فقہ حنفی سنت نبوی ہی کی تعبیر ہے۔ لفظ قرآن کی بتائیں کس قدر باریکیاں، فہم سنت حضرت نعمان کی تقریر ہے۔ مسلم بخاری ابن ماجہ روپ ہیں تقلید کے، ہر محدث بالعمل تقلید کی تصویر ہے۔ داتا حجویری بھی حنفی، خواجہ اجمیر بھی، یہ ملک تو حنفیوں کی اس لیے جاگیر ہے۔ حنفیوں اٹھو بنائیں ملک کو حنفی سٹیٹ، وقت کا یہ فیصلہ ہے قوم کی تقدیر ہے۔ سنیوں تانے رہو فکر رضا کی برچیاں، ملحدوں کے واسطے یہ بڑی شمشیر ہے۔ سنیوں روشن کرو ہر طرف سنی چراغ، نور سنت ہی اندھیری قبر کی تنویر ہے۔ آج کے مسلم کا درما گنبد خضرا میں ہے، جس کی چاہت قلب مومن کے لیے اکسیر ہے۔ شیر آصف حضرت نعمان کا مدح سرا، جن کا احسان ملت اسلام کی تکبیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی
جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زمان، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد زینت مسند صدارت پر وردہ آغوش ولایت اہل سنت و جماعت کی عظیم محسن انٹرنیشنل دینی، ملی اور روحانی شخصیت پیر طریقت حضرت قبلہ پیر محمد علاء الدین صدیقی صاحب حافظہ اللہ تعالی، سجادہ نشین، آستان عالیہ مقدسہ نیریہ شریف، رونق محفل فاضل محتشم ممتاز مذہبی سکالر حضرت پروفیسر ڈاکٹر محمد عبد القدوس خان صاحب، سرپرست ادارہ صراط مستقیم کشمیر، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے اولیاء کرام کے دیس کشمیر میں راولا کوٹ کی سرزمین پر آج ادارہ صراط مستقیم اور سنی یوتھ کونسل کے زیر اہتمام یہ عظیم الشان امام اعظم ابو حنیفہ کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ان کارکنان دن رات کی محنت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور قبلہ پیر صاحب اور تمام علماء و مشائخ جو اس کانفرنس میں جلوہ گر ہوئے، اور تمام شرکاء جو قرب و جوار اور دور دراز سے تشریف لائے، رب ذوالجلال سب کو قدم قدم پہ لاکھوں ثواب عطا فرمائے۔ آج کی کانفرنس نہایت ہی اہم موضوع پر منعقد ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فقہ کے مقلد ہیں۔ ہمارا عبادت، ریاضت اور بندگی اور احکام شریعت پر عمل کا سارا مدار حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی عظیم فقہ پر ہے۔ اس سلسلہ میں آج جو شکوک و شبہات پھیلائے جا رہے ہیں، اس سب کے تناظر میں چند ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ اگر توجہ دی جائے گی تو خصوصی فضل و کرم سے ہم سب کے لیے دارین کی سعادتیں ہمیں میسر آئیں گی، اور کسی بھی سوچ اور فکر سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص اگر غیر جانبدار ہو کر غیر جانبدار طریقے سے گفتگو کو سنے گا تو انشاءاللہ ذہنوں میں اجالا اور سوچ میں چراغاں ہو جائے گا۔ آج یہ نعرہ کہ قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی فقہ کی ضرورت کیا ہے، اور یہ نعرہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہمراہ کسی اور کی تقلید کی کیا حیثیت ہے، یہ باتیں کہنے کو آسان ہیں، لیکن اگر حقائق کی روشنی میں دیکھا جائے تو ان باتوں کے آج کے پس منظر میں ہمیں کئی سازشیں نظر آتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں قرآن مجید میں ہر چیز کا حل ہے، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قیامت تک کے لیے
ہر مشکل کا حل موجود ہے، ہر اندھیرے کے لیے سویرا موجود ہے، لیکن یہ یاد رکھنا ہر سینہ نشے من نہیں جبریل امی کا، ہر فکر نہیں طائر فردوس کی صیاد، گو فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ، آزادگی افکار ہے ابلیس کی ایجاد۔ سب کچھ قرآن و سنت میں موجود ہے، مگر اس کو سمجھنے کے لیے جن اصولوں کی ضرورت ہے وہ اصول رب ذوالجلال نے اس امت کی زرخیز ذہانت کی بنیاد پر اس امت کو عطا فرمائے ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید سے اپنی گفتگو کو شروع کر رہا ہوں۔ رب ذوالجلال کا فرمان ہے انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا تو وادیاں اپنی اپنی گنجائش کے مطابق بہ نکلی۔ اس آیت کریمہ میں جو لفظ ماء ہے، جس کا معنی پانی سے میں کر رہا ہوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مفسر بارگاہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس ماء سے مراد وہ پانی نہیں ہے جو کالے بادلوں سے بارش کی شکل میں برستا ہے اور زمینوں کو سیراب کرتا ہے۔ فرماتے ہیں اس ماء سے مراد وہ پانی ہے جو مدینہ شریف کے ابر کرم سے برستا ہے اور سینوں کو سیراب کرتا ہے۔ اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، علم کو، قرآن کو، سنت کو، تو وادیاں یعنی امت کے سینے اپنی اپنی گنجائش کے مطابق ان کے مدینے بن گئے، اس پانی سے لبریز ہوئے۔ ایک ظاہری بارش ہے اور اس کے لیے وادی ہے، جتنی بڑی وادی ہو اتنا اس کے حصے میں پانی زیادہ آتا ہے، چھوٹی وادی کے پاس پانی تھوڑا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک دلوں کی وادی ہے، اور دلوں کی وادی کے لحاظ سے لوح محفوظ سے ریویلیشن کے ذریعے جو مقدس تعلیمات آئی ہیں، یہ دلوں کی وادیاں ان تعلیمات سے بھرتی ہیں، اور جس طرح کی زمین ہے ایسا اس کا فنکشن ہوتا ہے، اور جس قدر زمین کی وسعت ہے اتنا ہی اس کا فیض ملتا ہے۔ اس آیت کے ساتھ بخاری شریف کی یہ حدیث بھی میں اٹیچ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل الغیث الکثیر۔ مجھے میرے رب نے جو ہدایت دے کر بھیجا ہے اور جو علم دے کر بھیجا ہے، آتے وقت جو ہدایت میں لے کے آیا ہوں اور جو علم میرے ہمراہ اس کائنات کو نصیب ہوا ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ کمثل الغیث الکثیر، جیسے بارش ہوتی ہے۔ قرآن میں علم دین کو ماء سے تعبیر کیا گیا، پانی سے۔ حدیث بخاری شریف میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم، ہدایت اور علم جو میں لے کے آیا ہوں اس کی مثال بارش جیسی ہے۔ پھر بارش کے لفظ میں ہی کثرت ہے، کہا جاتا ہے یہ قطرہ نہیں، یہ بارش ہے۔ اور بارش کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہے بارش برستی ہے تو رم جھم بوندا باندی ہوتی ہے لیکن پیاس پھر بھی باقی رہ جاتی ہے، اور ایک وہ بارش ہے جو برستی ہے تو موسلادھار برستی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھے میرے رب نے جو بارش بنایا ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ برسے تو تشنگی پھر بھی باقی رہ جائے۔ 12 ربیع الاول شریف کو کائنات پر جو ابر کرم برسا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے اپنے میلاد کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں میں جو ہدایت لے کر آیا ہوں اور جو علم لے کر آیا ہوں وہ قطرہ نہیں، وہ بارش ہے۔ اور بارش کون سی؟ کمثل الغیث الکثیر، جو موسلادھار برستی ہے، جو پھر تشنگی نہیں رہنے دیتی، اور جو موسلادھار برسے اس کی بھی پھر دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہے جو ایک شہر میں برسی ہے، دوسرا پیاسا ہے، ایک ملک میں ہو گئی ہے، دوسرے میں پھر بھی قحط اور خشک سالی ہے، اور ایک کون سی ہے جو ہر طرف ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کمثل الغیث الکثیر اصاب ارتا، فرمایا وہ بارش ہوں جو موسلادھار برسے
اور میں وہ بارش ہوں جو کائنات کا ایک چپا بھی خشک نہ رہنے دے. کتنا فیض ہے 12 ربیع الاول شریف کا. کماثل الارض کماثل الغیث الکثیر اصحاب اردا، پوری کائنات پر شرق و غرب میں، شمال و جنوب میں، عرب و عجم میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی برسات ہوئی ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ کاشانے میں بیٹھا جاہل رہ جائے اور کسی کٹیا سے کوئی غزالی نکل آئے. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابر کرم نے کوئی کمی نہیں رہنے دی. یہاں ضمناً یہ بھی بتا دوں، آج کچھ لوگ ترازو لے کر علم رسول علیہ السلام کو تولنا چاہتے ہیں. اتنا جانتے اتنا نہیں جانتے. دین جانتے ہیں، دنیا نہیں جانتے معاذ اللہ. کچھ نام نہاد روشن خیال اور کچھ اندرونی محاذ پر علم رسول علیہ السلام کو تولنے والے لوگ وہ صرف اس حدیث میں غور کریں تو 14 طبق روشن ہو جائے. راولا کوٹ کی سرزمین پر جو بارش 1 گھنٹہ برسے، کوئی ایسا ہے جو اس کے قطرے دن گن کے دکھا سکے؟ کشمیر کی وادیوں میں جو بارش 1 گھنٹہ برسے، کوئی ایسی پاور ہے جو ان قطروں کو گن کے دکھا سکے؟ راولا کوٹ کے 1 گھنٹے کی بارش کے قطرے نہ گنے جائیں تو جو پوری کائنات میں ہر وقت برسے اس بارش کے قطرے کون گنے گا؟ یہ ایک شاعر کی رنگی بیانی نہیں، یہ تو میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں جو لے کے آیا ہوں وہ علم اور ہدایت، وہ بارش ہے، وہ موسلا دھار برسنے والی، اصحاب اردا پوری کائنات کو سیراب کرنے والی. اب پھر سوال پیدا ہو رہا تھا جب اتنی برسی تو کچھ محروم کیوں ہیں؟ تفصیل کا وقت نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے زمینوں کی قسمیں بیان کر دی. ظاہری بارش ہوتی ہے، اس کے لیے ظاہری زمین ہے. کانت منہا طائفہ طیبہ، ایک میرا زمین ہوتی ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ قبلت الماء، پانی کو جذب کرتی ہے. نبوت کے لیے لوگ کہتے ہیں صرف نبی کا کام دین کا نماز روزے کا مسئلہ بیان کرنا ہے، باقی چیزیں نبوت سے ریلیویٹ سبجیکٹ ہی نہیں. سرکار فرما رہے ہیں کائنات کی ہر چیز کے خواص کو جاننا یہ نبی کے تعلیمات کے بنیادی ماخذ میں ہے. پوری کائنات میں ہر چیز جس انداز میں ہے ان کی آنکھ جانتی ہے. زمین میرا کیا کرتی ہے؟ قابلۃ الماء، پانی کو جذب کرتی ہے. فانبتت الکلى والعشب الکثیر، اسی پانی سے جڑی بوٹیاں اگتی ہیں، اسی سے سبزہ اگتا ہے. پانی نازل ہوا آسمان سے، H2O ہائیڈروجن آکسیجن اس کا فارمولا تھا، زمین نے جذب کیا. اللہ فرماتا ہے فاخرجنا به من كل الثمرات، جو آسمان سے اترا اسی پانی سے ہی ہم نے سارے پھل بنائے ہیں. اب زمین نے جذب کیا تو H2O تھا، جب لوٹایا تو مالٹے کا جوس تھا. وہی پانی زمین نے جذب کیا، واپس لوٹا وہی انگور میں، وہی کھجور میں، وہی خربوز میں، وہی تربوز میں. اب زمین نے بدعت نہیں کی، زمین نے ملاوٹ نہیں کی. اللہ کی قدرت ہے کہ زمین نے اسی پانی کو کئی ٹیسٹ دیے، کئی خواص دیے، کئی وٹامنز دیے. چونکہ لوگوں کی ضرورتیں مختلف ہیں، ٹیسٹ بڈز مختلف ہیں، بیماریاں مختلف ہیں، بیماریوں کے علاج مختلف ہیں. پانی اترا تھا ایک طرح کا تھا، واپس آیا ہے جڑی بوٹی میں علاج کے لیے کئی طرح اس کے اندر خواص آ گئے ہیں، کئی پھلوں میں ہے. تو اس کو تو کوئی بھی بدعت نہیں کہتا کہ کہے میں صرف H2O آسمان سے اترا ہوا پیتا ہوں. زمین سے جو پھل میں آیا ہے یہ تو بدل گیا ہے. تو پھر کیوں اعتراض ہے فقہ پر؟ کیوں اعتراض ہے تقلید پر؟ فقہ حنفی کوئی جدا چیز نہیں. جیسے آسمان سے اترا ہوا پانی ہی خربوز میں ہے، تربوز میں ہے، انار میں ہے، کیلے میں ہے، ایسے ہی قرآن و سنت کا پانی ہے. زمین امام ابو حنیفہ کے سینے کی ہے، اس نے پانی کو جذب کیا ہے اور 5 لاکھ مسائل بنا کے امت کو عطا کر دیے ہیں.
دیکھیے یہ میں نے تشبیہ نہیں دی، تشبیہ رب کے قرآن میں ہے، تشبیہ میرے نبی علیہ السلام کے فرمان میں ہے۔ علم پانی ہے اور مومن کا دل زمین ہے، لیکن زمینیں ساری ایسی نہیں ہیں کہ سب یہ کام کرے۔ ایک ہے طائفہ طیبہ میرا زمین، وہ جذب کر لیتی ہے۔ دوسری کیا ہے؟ امسکت الماء، جذب نہیں کرتی، روک کے رکھتی ہے، تو دامنے کو میں جھیل بن جاتی ہے، تالاب بن جاتا ہے۔ اب اس کا مقام پہلے والا نہیں، لیکن یہ بھی مفید ہے۔ کیسے؟ شربوا وسقوا وزرعوا، سرکار فرماتے ہیں پانی اکٹھا ہوتا ہے۔ اب آپ کو تو اچھی طرح اندازہ ہے پہاڑی علاقے میں جو حوض ہیں، جھیلیں ہیں، تالاب ہیں، شربوا وسقوا وزرعوا، لوگ خود بھی پانی پیتے ہیں، جانوروں کو بھی پلاتے ہیں، اپنے درختوں کو بھی بھر کے پلاتے ہیں۔ یہ زمین بھی مفید ہے، مگر یہ ہے ایک عالم کا سینہ، یہ فقیہ کا سینہ، اجتہاد نہیں کر سکتا لیکن معلومات کو اکٹھا کرتا ہے۔ لوگ آتے ہیں، کیا فرماتے علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں؟ گرمی میں جلستے آتے ہیں، اس کے حوض سے چلو بھرتے ہیں، اپنی پیاس بھی بجھاتے ہیں، گھر والوں کی پیاس بھی بجھاتے ہیں۔ مگر پہلا طائفہ تو پہلا طائفہ ہے، اور ایک تیسرا بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے شور زمین، شور سیم صدا، نہ پانی کو جذب کرے اور نہ روک کے رکھے، اور شکوہ کرے اگر کچھ دیتے ہوتے تو مجھے بھی ملتا۔ 12 ربیع الاول شریف کو کہے اگر کچھ ملا ہوتا تو ہمیں بھی ملتا، تو سرکار فرماتے ہیں سیم زدہ زمین کا اپنا قصور ہے، میں نے تو دینے میں کوئی کمی نہیں کی۔ ادھر سے فیض مسلسل جاری ہے۔ ایک ہے میرا زمین، ایک ہے پتھریلی زمین جو روکتی ہے، حوض بنتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جیسے فقہا، ان کی مجتہدین کی شان کیا ہے؟ کوئی نیا پانی نہیں، اپنا بنایا ہوا نہیں، وہی قرآن و سنت کا پانی۔ ہاں سینہ مجتہد کا ہے، ہر سینہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ قابلۃ الماء، پانی کو جذب کرتا ہے۔ فانبتت الکلى والعشب الکثیر، اسی جذب شدہ پانی سے آگے جیسے پھل بنتے ہیں، ایسے ہی جب پانی سے مراد وحش کا پانی ہے اور زمین سے مراد مجتہد کا سینہ ہے، تو اب پھل سے مراد فقہ حنفی ہے۔ یہ سینہ اس نے کوئی نیا کام نہیں کیا کہ بدعت کی ہو، کوئی ملاوٹ کی ہو، نہیں، قرآن و سنت کا نور ہی فقہ حنفی کی شکل میں امت کو عطا فرما دیا ہے۔ اب اس میں قرآن مجید برہان رشید کے ہوتے ہوئے یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ امام موفق کہتے ہیں ابو حنیفہ اول من دون علم هذه الشریعہ فی ابواب مبوبہ وکتب مرتبہ۔ امام ابو حنیفہ وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے اس شریعت کے علم کو مدون کیا، کمپائل کیا، اصول بنائے، کتابوں میں، ابواب میں، فصول میں۔ پہلے کسی نے یہ کام نہیں کیا، لیکن یہ نہیں کہ یہ کام کر کے یہ پہلوں سے صحابہ سے بڑھ گئے ہیں، نہیں، صحابہ سے بڑے نہیں ہیں، ضرورت اب پیش آئی۔ کتاب کی صحابہ کو ضرورت نہ تھی، ہم 1000 کتاب سے بھی وہ نہیں پڑھ سکتے جو وہ ایک نگاہ سے پڑھ لیتے تھے۔ امام موفق کہتے ہیں کانت قلوبہم صنادیق علومہم، ان کے تو دل ہی علموں کے صندوق تھے، انہیں کتابوں کی ضرورت نہ تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک کام وہ نہ کر سکے اور امام ابو حنیفہ نے کر کے دکھا دیا، نہیں، اس کام کی اس وقت ضرورت ہی نہ تھی۔ اور جب ضرورت پڑی ہے، نئی قومیں اسلام ایمبریس کر کے ملت میں داخل ہو گئی ہیں، خود عربوں کے لیے بھی مختلف بولیوں کی امیزش سے قرآن سمجھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری صدی کے اوساط کے اندر جس وقت یہ دین ضرورت محسوس ہوئی ہے، اور پھر ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا یقبضہ من قلوب الرجال بل انما ینتزعہ بموت العلماء۔ سرکار فرماتے اللہ علم یوں نہیں چھینے گا کہ بندہ رات کو سوئے تو عالم ہو، صبح اٹھے تو جاہل ہو، نہیں، لا یقبض العلم انتزاعا ینتزع من قلوب الرجال، یوں نہیں ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ علم والے اٹھیں گے تو علم اٹھ جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم
दुनिया से तशरीफ ले गए, नए नए मसाइल पैदा हो रहे थे। रब्बे जुल जलाल ने हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला को ये मर्तबा व मकाम अता फरमाया कि उन्होंने दीने मतीन की तदवीन का ये काम शुरू किया। और मिसाल पहले मौजूद थी, जामे तिरमजी में हदीस शरीफ मौजूद है कि सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत मुआज बिन जबल रदियल्लाहु तआला अन्हु को यमन का काजी बनाया तो उनको जो इरशादात फरमाए, ये तिरमजी की जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 330 हदीस नंबर 1327 बाबु मा जा फिल कादी कैफ यक़दी, इसमें यह हदीस मौजूद है। जब हजरत मुआज बिन जबल को हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम यमन भेज रहे थे तो उनसे पूछा कैफ तक़दी या मुआज, मुआज ये बताओ कि तुम फैसला कैसे करोगे, तुम्हें जो मैं यमन भेज रहा हूं, यमन वालों को खत लिख दिया है कि इनका कहना मानना है, मसला तुम्हारे पास आएगा, बताओ मसले का हल कैसे बयान करोगे। तो हजरत मुआज बिन जबल रदियल्लाहु तआला अन्हु कहने लगे अक़दी बिमा फी किताबिल्लाह, जो कुछ अल्लाह के कुरान में है मैं उसको पढ़ के फैसला कर दूंगा। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इल्लम यकुन फी किताबिल्लाह, रेक में इल्लम तजिद फी किताबिल्लाह, अगर किताबुल्लाह में तुम ना पा सको तो फिर क्या करोगे। कहते हैं फबि सुन्नति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर मसला जो करंट इशू होगा मैं सुन्नत से उसका हल पेश कर दूंगा। अब इसके बाद तीसरे नंबर पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्लम यकुन फी सुन्नति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो मसला सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ना हो या तुम ना पाओ, क्योंकि उस वक्त तक भी पूरा कुरान भी नहीं उतरा था, सारी सुन्नत भी नहीं आई थी, अगर ना हो या तुम ना पाओ सुन्नत में तो फिर क्या करोगे। तो हजरत मुआज बिन जबल ने ये नहीं कहा महबूब मैं तो मुंह को ताला लगा के बैठ जाऊंगा, क्योंकि या तो कुरान है या सुन्नत है, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। हजरत मुआज बिन जबल क्या जवाब देते हैं, कहने लगे आज ताहिदु बिराजी, महबूब अगर मुझे कुरान से ना मिला सुन्नत से ना मिला मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में बैठ के अपनी राय से इज्तिहाद करूंगा। आज ताहिदु बिराजी, अपनी राय से इज्तिहाद करूंगा। अब ये सुन के हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया तुम्हारी राय का क्या मर्तबा है, तुम कौन होते हो मेरे दीन में राय दाखिल करने वाले। मुआज बिन जबल बस कुरान बस सुन्नत, आगे तो दरवाजा बंद है। हरगिज़ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला इरशाद नहीं फरमाया, पहले तो हजरत मुआज बिन जबल की अपनी सोच थी और फिर हदीस तकरीरी बन गई। जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने सदाकत की तस्दीक की मोहर लगा दी कि मुआज बिन जबल कह रहे हैं अगर मुझे कुरान से मसला ना मिला तो सुन्नत से मसला ना मिला तो फिर अजतहिदु बिराही, अपनी राय से मैं मसले को बयान करूंगा, मैं इज्तिहाद करके मसले को बयान करूंगा। जब हजरत मुआज बिन जबल ने यह जवाब दिया तो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वफ़्फ़क़ रसूल रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारी तारीफें उस खुदा की हैं जिस खुदा ने मेरे गवर्नर को हक बात कहने की तौफीक अता फरमा दी है। अब देखो आज नारा लगाना आसान है कि कुरान और सुन्नत के होते हुए फिक़्ह की जरूरत क्या है। मैं पूछता हूं कुरान और सुन्नत के होते हुए हजरत मुआज बिन जबल की राय की हैसियत क्या है। आज तकलीद को शिर्क फिर रिसालत कहने वाले जवाब दें कि क्या मुआज बिन जबल अल्लाह के रसूल हैं कि उनकी तकलीद यमन वालों पर लाजिम कर दी गई। वो तो सहाबी रसूल अलैहिस्सलाम हैं, अभी वहां उतर रही थी और तकलीद शख्सी का झंडा फिर भी लहरा रहा था। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मुआज बिन जबल को ये कह रहे तुमने मसला बयान करना है, किससे, कुरान से फिर सुन्नत से, उसके बाद अपनी राय से इज्तिहाद। और यमन वालों को कहा है जो इन्होंने बयान करना उसे तुमने शरीयत समझना है, राय इनकी है शरीयत मेरी है, उस पे अमल करना है। एक मर्तबा दुबई में इस पर मुनाजरा हो रहा था,
مجھے وہ کہنے لگے یہ جو تم حدیث پیش کرتے ہو یہ تو اس وقت کی بات ہے جب ابھی رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ظاہری حیات میں موجود تھے، اور تم تو آج تقلید کرتے ہو، آج کی کوئی حدیث پیش کرو۔ تو میں نے کہا خود آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا کہ جس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے ظاہری حیات میں، ابھی تو قرآن کا نزول ہو رہا تھا، وحی کا دروازہ بند نہیں ہوا تھا، سرکار فرما سکتے تھے معاذ بن جبل تیسرے نمبر پر ابھی اجتہاد نہ لاؤ، کیوں؟ میں تو خود تمہارے سامنے موجود ہوں، سارا قرآن ابھی نہیں اترا، جو تمہیں آتا ہے اس کے بعد بھی اترے گا، تو مجھ سے رابطہ کرنا تاکہ بعد میں اترنے والے قرآن میں تیرے مسئلے کا ہو سکتا حل موجود ہو۔ اور ابھی ساری سنت نہیں آئی، میں ابھی سنت روزانہ دے رہا ہوں، اگر مسئلے کا حل تجھے نہ ملے تو مجھ سے رابطہ کرنا۔ سرکار نے اس وقت اجازت دے دی کہ جتنا تجھے آتا ہے اس کی روشنی میں جو رائے سے اجتہاد کرو گے میں نے اس کو قانونی حیثیت عطا فرما دی ہے۔ تو میں نے کہا جب وحی کا نزول ہو رہا تھا اور سنت سامنے تھی اس وقت بھی رائے مجتہد پر عمل ہو گیا تو اب تو اور کوئی چارہ ہی نہیں رہا، وحی اترتی نہیں، سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، وحی کا دروازہ بند ہو گیا، اب اس کے بعد تو اور کوئی رستہ ہی نہیں ہے۔ جب وحی اتر رہی تھی مجتہد کے اجتہاد اور اس کی تقلید کا جھنڈا لہرا رہا تھا، آج تو بطریق اولا اس جھنڈے کو ہر طرف لہرانا چاہیے۔ اور دوسری طرف جہاں تک اس بات کا معاملہ ہے کہ بات کے لیے مخصوص حکم ہو تو طبرانی نے موجم اوسط میں اس حدیث کو روایت کیا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نازل بنا امر لیس فیہ امر ولا نہی فما تامرنا، اگر کوئی ایسا کرنٹ ایشو آ جائے جس کے بارے میں امر بھی نہ ہو نہی بھی نہ ہو تو کیا حکم ہے آپ کا محبوب، ہم کیا کریں؟ اب سرکار نے یہ نہیں فرمایا علی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ امر بھی نہ ہو نہی بھی نہ ہو، یہ تو صورت ہی نہیں ہو سکتی۔ پوچھا امر بھی نہ ہو کہ کرنا ہے نہی بھی نہ ہو کہ یہ کام نہیں کرنا، ہم کیا کریں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا شاور الفقہاء والعابدین، علی فقیہ سے مشورہ کرو اور صوفی سے مشورہ کرو۔ اللہ کا فضل ہے فقیہ بھی اہل سنت میں ہے اور صوفی بھی اہل سنت میں ہے۔ شاور الفقہاء والعابدین، شاور الفقہاء والعابدین، فقہاء اور عابدین کے پاس جانا، جو وہ بتائیں گے وہ میری شریعت ہوگی، اس کی تم پیروی کرنا۔ اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ رستہ دکھایا۔ ہر چیز قرآن و سنت میں ہے، ہر چیز ہے، لیکن اس کے محل وقوع کے لیے آنکھ کی بھی ضرورت ہے کہ کہاں ہے وہ، کس طرح ہے۔ کتاب الام میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا یہ فرمان موجود ہے، مکہ شریف میں بیٹھے تھے، فرمانے لگے جو مجھ سے پوچھو گے میں اس کا جواب قرآن مجید سے دوں گا۔ تفسیر کبیر میں بھی وہ پورا مکالمہ موجود ہے۔ ایک شخص نے کہا چلو میں پوچھتا ہوں، پوچھنے لگے، امام شافعی اپنے دعوے پہ قائم رہنا کہ جو میں پوچھوں گا قرآن سے جواب دو گے؟ ہاں، فرمایا میں قرآن سے جواب دوں گا۔ ما حکم المحرم یقتل الزنبور، محرم کا حکم کیا ہے؟ حالت احرام میں جو زنبور کو، بھیڑ کو، ڈیمو، اس کو جو مار دے حالت احرام میں، اس کا حکم کیا ہے؟ اس پر کیا لازم آئے گا؟ اس پر دم ہے، کفارہ ہے، کچھ نہیں، کیا ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس پہ کوئی حرج نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو کہا اب آیت پڑھو کہ جس میں لکھا ہے۔ اب پورے قرآن میں زنبور تو ہے ہی نہیں، امام شافعی آیت سناؤ جس سے یہ مسئلہ بیان کیا ہے۔ تو امام شافعی فرمایا ہاں میں سناتا ہوں۔ کیا؟ کہنے لگے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ اللہ نے عطا کیا اسے پکڑ لو،
جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرتے ہیں اسے پکڑو اور جس سے وہ روکتے اس کو رک جاؤ. یہ فرمان خدا بندی ہے، قرآن میں ہے. اور حدیث کیا ہے؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. فرمایا تجھ پر میری سنت بھی لازم ہے اور خلفاء الراشدین کی سنت بھی لازم ہے. فرمایا قرآن نے نبی علیہ السلام کا دروازہ دکھایا اور سرکار نے خلفاء راشدین کی طرف بھیج دیا کہ تم پر میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت لازم ہے. اور ساتھ سند سے حدیث پڑھ کے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تک لے گئے. فرمایا پوچھا گیا حضرت عمر بن خطاب سے ما حکم المحرم یقتل الزنبور. انہوں نے کہا لیس علیہ حرج. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا یہ مسئلہ کہ اگر کوئی حالت احرام میں ڈیمو زنبور کو مارتا ہے حکم کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کوئی حرج نہیں ہے. کہا لوگوں جو میں نے کہا تھا میں نے مسئلہ قرآن سے بیان کر دیا. قرآن میں سب کچھ ہے، وہ کلیات ہیں، ان سے آگے حدیث اس میں بھی. پھر اس کے بعد صحابہ کے فیصلے ہیں، خلفائے راشدین کے فیصلے. پھر آگے جا کر قیاس ہے جس سے حکم کو ثابت کیا جاتا ہے. اور یہ سارا جتنا بھی فیض ہے یہ چلا ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تک، ان سے تابعین تک. امام اعظم ابو حنیفہ صحابہ کے بھی شاگرد ہیں اور تقریباً 4000 تابعین کے بھی شاگرد ہیں. اور اس کے بعد آگے انہوں نے اس فیض کو جس انداز میں اجتہاد کے ساتھ اصول معین کیے ہیں، 5 لاکھ مسائل عطا کیے ہیں پوری امت کے لیے. یہ وہ فیض ہے کہ اگر دیکھا جائے جو ترتیب میرے امام نے فقہ میں اختیار کی، حدیث کی پہلی کتاب موطا امام مالک کے اندر وہی ترتیب ہے جو امام اعظم سے حاصل کی گئی. یہ سارے فقہ حنبلی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، اس کے سارے اساتین جو ہیں ان کے اندر فیض امام اعظم ابو حنیفہ کا جلوہ گر نظر آتا ہے. اب شروع کر دیا اس کام کو، اجتہاد سے قرآن اور سنت سے اجتہاد کرتے مسئلہ نکالنا. قیاس مظہر حکم ہے، مثبت حکم نہیں. حکم تو اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، صرف اوپر سے پردہ ہٹانا ہے. مجتہد اللہ نہیں، نہ اللہ کا نبی ہے. مجتہد کا اجتہاد جب وہ اسپیشلائزیشن کرتا ہے، اسپیشلسٹ ہے، تو اس کا یہ مقام ہے. عام لوگوں کو پتہ نہیں کہ اس آیت میں کتنے مسائل ہیں، کتنے مسائل کا حل ہے. مجتہد کو پتہ ہے اور وہ جو معلوم ہے اس کے ذریعے سے مجہول کو معلوم کر کے لوگوں کے لیے فیض عام کر دیتا ہے. اس کی مثال بخاری شریف میں ہے.